الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی فضل اور مالک کی توفیق سے رمضان المبارک کا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ عنقریب شروع ہونے والا ہے، اور رمضان المبارک وہ عظمتوں والا اور شان والا مہینہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انتظار کسی اور مہینے کا نہ فرماتے جتنا رمضان المبارک کا انتظار فرماتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روزوں کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینہ میں ہی روزے رکھنا شروع فرما دیتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہ رکھتے، یعنی رمضان کے علاوہ اتنے روزے نہ رکھتے جتنے حضور شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کی آمد کے لیے، رمضان کے انتظار میں، رمضان کی طرف جانے کے لیے حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، رجب شریف شروع ہوتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگنا شروع کر دیتے، اللہ ہمارے رجب کو برکت والا بنا دے، ہمارے شعبان کو برکت والا بنا دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس قدر دعائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی آمد سے پہلے رمضان مبارک کے استقبال کی صحابہ کے سامنے باتیں فرمایا کرتے، گفتگو کرتے، رمضان کا تذکرہ کرتے۔ تو احباب، آج ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ شعبان المعظم کے آخری دن اور بعض روایات کے مطابق آخری جمعہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک خطبہ دیا، حضور نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ رمضان کی آمد سے پہلے اور اتنا شاندار خطبہ کہ جب بندہ محبت کے ساتھ اس کو پڑھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، تو رمضان المبارک کے ساتھ بندے کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو احباب، آج اسی خطبہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، حضور کی سنت سمجھ کر۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، اور ایک دو یوم کے اندر رمضان المبارک کی گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا اور کس طرح اپنے صحابہ کو رمضان کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈالنے کی حضور نے جو ہے وہ ڈالی، اور کس انداز میں سرکار نے رمضان کا پیار اور رمضان مبارک سے محبت کرنے کی طرف اپنے صحابہ کو رغبت دلوائی۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ شعبان المعظم کا جب آخری دن تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، پس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو،
قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو ان قریب تم پر ایک عظمت والا برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ ایک چھت کا سایہ ہوتا ہے، کسی درخت کا سایہ ہوتا ہے، لوگ سائے میں جب چلے جاتے ہیں تو گرمی اور سردی کی شدت سے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ سایہ بندے کو دنیاوی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو رمضان کا مہینہ بھی بندوں پر سایہ کرتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بندوں کو بچا لیتا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدا وقیام لیلۃ تطوعا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کے رات کے قیام کو تمہارے لیے ایک زائد عبادت بتایا ہے۔ فرض کے مقابلہ میں جب نفل کا ذکر، تطوع کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب ایسی عبادت جو فرض کے علاوہ ہے، وہ سنت مؤکدہ بھی ہو سکتی ہے، وہ نوافل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے مراد نماز تراویح ہے کہ جو پورے سال کے اندر نہیں ہے، صرف رمضان المبارک کے اندر ہوتی ہے۔ جب فرض کے مقابلہ میں ہے تو یہ ایک زائد نماز ہے، اسی لیے علماء نے رات کے قیام کو، نماز تراویح کو، جمہور علماء نے سنت مؤکدہ کہا ہے، اور جان بوجھ کر کسی مرد اور عورت کو نماز تراویح نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت کے اندر گزرنا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تقرب به بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص ایک نیکی، ایک نفل پڑھے اس مہینے کے اندر، وہ ایسے ہے جیسے دوسرے مہینوں میں اس نے کوئی فرض ادا کیا۔ تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيدَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فریدہ، اور فرمایا کہ جو کوئی اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے عام دنوں کے اندر 70 فرائض ادا کرے۔ اور حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ تو اس مہینے کے اندر بھی صبر کے پھر کئی درجات ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس کا جو ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو کس بات سے رک جانا؟ دن کو کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا، رات کے وقت زیادہ آرام کرنے، سونے سے اپنے آپ کو روک لینا، یعنی اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگا دینا۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کی جزا اللہ کریم نے جنت رکھی ہے۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹنے کا مہینہ ہے، دکھیوں کے کام آنے کا مہینہ ہے، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرنے کا مہینہ ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا مہینہ ہے۔ ناظرین و سامعین، ابھی جن ایام کے اندر رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، جو ماحول ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اگر چاہتے ہیں مالک کو راضی کر لیں، تو یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹنا ہے، غریبوں کے کام آنا ہے، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ،
فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ مومن کے رزق کو زیادہ کر دیتا ہے، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ دیکھتے نہیں عام روٹین میں، عام ایام میں، عام دنوں میں اس قدر رزق کے معاملات نہیں جس طرح رمضان مبارک کے اندر ہوتا ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ ظاہری رزق بھی ہے اور باطنی رزق بھی ہے، روحانی اعتبار سے بھی۔ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو نعمتیں، چیزیں رمضان مبارک کے اندر بڑھ جاتی ہیں، اور باطنی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کریم بندوں کے لیے ثواب کے اندر کس قدر حصہ رکھ دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ حضور نے فرمایا کوئی شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید کسی کا روزہ افطار کروا دیا تو شاید روزہ رکھنے والے کو اس قدر ثواب نہیں ملے گا، یا روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے جو ہے وہ روزہ افطار کروانے والے کو ثواب ملے گا۔ نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو روزہ رکھنے والا ہے اس کا ثواب تو اپنی جگہ پر اس کو تو ملے گا، لیکن یہ ثواب ہر اس بندے کو بھی ملے گا۔ اللہ کریم جتنا ثواب روزہ دار کو عطا کرے گا، اپنی رحمت، اپنے کرم سے جو افطار کروائے گا اللہ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرما دے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اب حضرت سلمان کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ لیسا کلنا ناجد ما نفطر بہ الصائم۔ حضور ہم میں سے ہر بندہ تو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما علی مذقات لبن او تمرات۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او تمرات او شربت من ماء۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دے گا جو کسی کو ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ روزہ افطار کروا دے، یا کسی کو ایک کھجور دے دے افطاری کے لیے، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی کسی کو دے دے۔ یہ اپنی اپنی طاقت ہے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ خرچ کرے۔ یہاں پر تو جذبے کو دیکھا جاتا ہے، کس بندے کے اندر کس قدر جذبہ ہے، اظہار کی کیفیت کیا ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ دودھ کا ایک گھونٹ کسی کو دے دیتا ہے، کھجور دے دیتا ہے، یا پانی کا ایک گھونٹ دے دیتا ہے اور وہ اس روزہ افطار کر لیتا ہے، تو رب ذوالجلال یہ ثواب اس کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر جو ہے وہ کھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ آج کسی روزہ دار کی بھوک مٹائی، آج کسی روزہ دار کی پیاس کو بجھایا، تو اس کا بدل دنیا میں تو رب ذوالجلال رزق کی صورت میں دے گا، تو اس وقت اس کا فائدہ محسوس ہوگا جب قیامت کے دن ہر بندہ پریشان ہوگا، اور پیاس کی وجہ سے لوگوں کی کیفیت بدلی ہوگی اور لوگ پانی کو ترس رہے ہوں گے۔ اس وقت میرے آقا کا جو حوض کوثر ہے اس سے اس بندے کو پلایا جائے گا، اور جب حوض کوثر کا پانی پی لے گا تو پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا درمیانی حصہ بخشش ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس شخص کو رحمت ملے گی اس کو مغفرت نہیں ملے گی، جس کو مغفرت ملے گی وہ جہنم سے آزادی نہیں۔ مطلب اس کا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو بخشنا شروع کر دیتا ہے،
کچھ بندے اول جو حصہ ہے اس کے اندر اللہ کی رحمت کے سبب بخشے جائیں گے، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو کوشش کرتے رہیں گے، اپنے رب سے معافی مانگتے رہیں گے اور اللہ ان کو بخش دے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے رحمت بھی ہوگی، بخشش بھی ہوگی، اور جو رہ جائیں گے انہیں رب ذوالجلال آخری جو ہے وہ حصہ اس کے اندر ان کی بخشش فرما دے گا، جہنم سے آزاد کر دے گا لوگوں کو۔ اور کتب حدیث کے اندر باقاعدہ اس بات کا ذکر موجود ہے کہ پہلی رات کے اندر بخشش کی کیفیت کیا ہے اور آخری رات کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کو کس انداز میں بخشتا ہے، یہ ایک الگ جو ہے وہ موضوع ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَعَتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے متحت پر جو ہے، اب یہاں پر مملوک کا لفظ غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس ماحول کے اندر حضور نے یہ خطاب ارشاد فرمایا وہاں پر غلامی کا دور تھا۔ آج تو غلامی کا سسٹم نہیں ہے، تو آج اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے متحت، آپ اگر کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کی کوئی کمپنی ہے، آپ اگر ذمہ دار ہیں، آپ کی اگر دکان ہے، کاروبار ہے، اور آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہیں جو مشکل سے مشکل کام کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے تھوڑی سی توجہ نہ کرنے کی وجہ سے کوئی بندہ اس وجہ سے روزہ چھوڑ دے کہ گرمی ہے، موسم کی شدت، اور میں کمزور ہوں، روزہ رکھوں گا تو مجھ سے کام نہیں ہوگا اور مالک ناراض ہوگا۔ اب مالک کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے متحت لوگوں کے ساتھ اس قدر اچھا رویہ رکھے کہ رمضان المبارک میں ان کو روزوں کی ترغیب دے، ان کی جو ہے، اور یہ اظہار بھی ہے اور نیکی بھی ہے، ان کی مزدوری جو ہے، ان کی تنخواہ جو ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو اور کام میں تخفیف کر دی جائے تاکہ وہ بھی آسانی کے ساتھ اس روزے والا فریضہ جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی سختی کی وجہ سے کوئی بندہ اس فرض سے محروم رہ جائے، اور اللہ کا یہ فرض جو روزوں کی صورت میں اللہ نے ہم پر جو ہے لازم کیا، امیر پر بھی ہے، غریب پر بھی ہے، تندرست ہر بندے پر ہے، تو یہ نہ ہو کہ کوئی مزدور اس وجہ سے روزہ چھوڑ دے کہ مجھ سے، میں نے کام کرنا ہوتا ہے تو مجھ سے روزہ جو ہے وہ رکھا نہیں جائے گا، مالک مجھ کو اجازت نہیں دے گا۔ تو مالک جو ہے ان کو چاہیے، اللہ نے اتنا رزق دیا، پورا سال رزق کماتے ہیں، تو اپنے مملوک کے ساتھ، اپنے متحت لوگوں کے ساتھ اس قدر اچھا رویہ رکھ دیں، کام میں تخفیف کر دیں، کام تھوڑا کر دیں اور مزدوری پوری رکھیں تاکہ وہ لوگ بھی روزہ رکھ سکیں۔ اب اس کا اجر کیا ہوگا؟ دنیا میں تو ظاہر ہے تھوڑا سا اگر ایسا ہوگا تو بندے کو نظر آتا ہے کام تھوڑا ہو، پیسے زیادہ ہوں، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ رکھا گیا، اور وہ اجر کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو تخفیف کرے گا اپنے مملوک سے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا اور اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو احباب، کس قدر پیارا خطاب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے فرمایا۔ اس لیے رمضان المبارک کی گھڑیوں سے پہلے میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور کے فرامین پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں ان برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔